نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الطلاق آیت نمبر 2. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے طلاق رجعی کی. 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی اور ابھی عدت کا زمانہ چل رہا ہے، تو فرمایا کہ یا تو روک لو بھلے طریقے سے ان کو، یا تم ان کو پھر فارغ کر دو، تم فرق کر لو، جدا ہو جاؤ ان سے معروف طریقے سے. تو دونوں میں لفظ معروف آ رہا ہے. روکو تو پھر اچھی طرح بیوی بنا کے ان کے ساتھ رہو. ابھی روز روز کے جھگڑے، روز روز کی لڑائیاں ختم کر دو. سکون کے ساتھ، تسکین کے ساتھ مل جل کے تم گھر بناؤ. اور اگر تم جدا ہونا چاہتے ہو تو معروف طریقے سے بیوی سے جدا ہو جاؤ. الزام تراشیاں مت کرو، بلیم مت کرو، حق تلفی اس کی نہ کرو، اور جو مال تم نے اس کو دے دیا وہ لینے کی کوشش نہ کرو، اور کوئی کسی کے اوپر کسی قسم کا بلیم نہ ڈالے، کسی قسم کی شکایت بھی نہ کرے، لوگوں میں تماشا نہ بنائے اپنا. تو آج کل جو ایک ٹرم ہم سنتے ہیں فرینڈلی ڈیورس، سنا ہوگا آپ نے فرینڈلی ڈیورس، تو یہی اسلام کا مزاج ہے. ڈیورس ہونی چاہیے انسانوں کی طرح، مہذب طریقے سے، سویلائز طریقے سے. اور کسی کی طلاق کے بارے میں ہم اگر سنیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خاموشی. خاموشی. مت اس کو کریدیں، مت کھنگالیں. جس کی طلاق ہوئی ہے وہ کتنی ذہنی اذیت سے گزرا ہے یہ وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کس کیفیت سے گزرا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد. اور اس کے گھر والے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، ان کے گھر والے کس اذیت، کس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کا دل جانتا ہے. اگر کسی کو کہیں زخم لگے تو یہ ہمدردی کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا کہ زخم کو جا جا کے ٹچ کیا جائے یا زخم کو جا جا کر کھرچا جائے. یہ تو زخم کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، اذیت پہنچانے والی چیزیں ہیں. اگر ہمدردی ہے اس شخص سے جو کہ زخمی ہوا ہے تو مرہم رکھا جاتا ہے اس کے اوپر، اس کو چھیڑا نہیں جاتا. طلاق بھی یوں سمجھیں کہ انسان کے جذبات پر ایک زخم ہے جو کہ لگ گیا ہوتا ہے. اس زخم کو چھیڑنا نہیں چاہیے. کیوں ہوئی، کیا وجہ ہوئی، کیوں نہیں بنی، کس کا قصور تھا، کون برا تھا، کون اچھا تھا، یہ سوالات زخم کریدنے کی طرح ہیں. تو کھوج کرید بالکل نہ کریں، بس خاموشی. یہ طریقہ عوام کا ہونا چاہیے، لوگوں کا جو سن رہے ہیں، اور جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ بھی اس تکلیف دہ عمل کو کم سے کم تکلیف دہ بنانے کی کوشش کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ اور مروت کے ساتھ. اور یہ بھی یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ اقیموا الشہادۃ للہ، یعنی واشہدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ، کہ جب تم طلاق دو تب بھی یا تم رجوع کرو تب بھی، دونوں ہی امکانات ہیں نا یہاں پر. اگر وہ روکے گا اپنی بیوی کو اس کا مطلب ہے رجوع کر رہا ہے واپس، اور اگر وہ چھوڑ رہا ہے اپنی بیوی کو اس کا مطلب ہے کہ وہ طلاق کی عدت پوری ہو رہی ہے، اب جدائی ہو رہی ہے. تو اس نے فرمایا کہ تم 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو. اب یہاں صیغہ تو ہے امر کا، لیکن یہ امر للوجوب نہیں ہے بلکہ امر للمباح ہے. یہاں پر استحباب کے درجے میں ہے، یعنی گواہ بنا لو تو اچھا ہے. اور اگر کوئی گواہ نہیں بناتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رجوع یا طلاق واقع نہیں ہوا، وہ ہو تو گیا، گواہ بنا لو تو اور بھی اچھا ہے.
اور نہ بناؤں تو کوئی بات نہیں۔ جو اہل تشیع ہیں شیعوں کے اندر یہ شرط ہے، یہ حکم کے درجے میں ہے، طلاق اور رجوع میں وہ گواہ بناتے ہیں۔ اور آج کل جس تیزی کے ساتھ طلاقیں بڑھ رہی ہیں اور جتنا اس کے اندر کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے، کوئی دینے کے بعد کہتا ہے نہیں دی، بیوی کہہ رہی ہے نہیں دی، شوہر کہہ رہا ہے دے دی، یا شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں دی، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ دے دی۔ تو اس طرح کے جو کنفیوژنز ہیں، اس میں اگر آج کے دور میں حکومت کی سطح پر چاہے تو حکومت یہ قانون بنا سکتی ہے کہ طلاق اور رجوع گواہوں کی موجودگی میں ہوگا، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ فرمایا کہ یہ نصیحتیں، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والا ہے، یعنی تقوی ضروری ہے، تب یہ معاملات جو ہیں وہ اچھی طرح سے نبھائے جائیں گے، تلخ حالات کی تلخی کو کم کیا جائے گا۔ تلخی کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تلخی کو نیوٹرل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ اب دیکھیں، کوئی مشکل سامنے آتی ہے تو سب سے پہلی جو کیجولٹی ہوتی ہے وہ تقوی ہوتا ہے، فوراً تقوی چھوڑ دیتا ہے انسان۔ جیسے وار کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کی پہلی کیجولٹی سچ ہوتا ہے، ٹروتھ سب سے پہلے مر جاتا ہے جنگ کی صورت میں۔ انسان کی زندگی میں مشکلات جب آتی ہیں، پہلی چیز جو جاتی ہے تقوی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں تقوی چھوڑیں گے تو راستہ نکلے گا، تقوی کے ساتھ تو زندگی بڑی بھاری ہو جائے گی۔ یہی موقع ہوتا ہے تقوی کے امتحان کا، کتنا تقوی، کتنا تمہارا ڈیپ روٹڈ ہے، کتنی اس نے جڑ پکڑی ہوئی ہے۔ اگر تقوی کے بغیر کام کرے انسان تو نفس کو بہت جلدی تسکین ہو جاتی ہے، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ ہلکا فیل کرنے لگتا ہے انسان فوراً، اس لیے کہ فوراً اس نے ایسا قدم اٹھا لیا ہوتا ہے جو جسمانی اور دنیاوی لحاظ سے اس کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تقوی کو پکڑ کے رکھیں تو شروع میں تو بہت دقت ہوتی ہے، بہت سختی لگتا ہے کہ جان انسان کی برداشت نہیں کر پا رہی اس بوجھ کو، جسم نہیں برداشت کر سکے گا، میرا ذہن برداشت نہیں کر سکے گا، میری دنیا مشکل بھاری ہو رہی ہے تقوی کی وجہ سے۔ اور یہی سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے تقوی کو پکڑنے کا۔ اگر یہاں پکڑ لیا کس کے تقوی، اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے وہ بہت وسیع، بہت کشادہ، بہت بہتر، ہمارے توقعات سے بھی کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ انسان کو اتنا کچھ سکھا دیتا ہے تقوی، آگے زندگی میں نیکی کی ایسی ایسی راہیں کھول دیتا ہے تقوی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اس نے تو انٹیسپیٹ بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہ جب مشکل پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اپنی مشکل ہی میں انسان بالکل مگن ہو جاتا ہے نا، انورڈ لکنگ ہو جاتا ہے انسان اپنی مشکل میں، اور اس کی ساری توانائی، ساری طاقت بس تقوی کو پکڑنے میں خرچ ہو رہی ہوتی ہے کہ تقوی نہ چھٹ جائے میرے ہاتھ سے۔ اور جب وہ مشکل گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مشکل تو گزر گئی لیکن تقوی تو رہ گیا نا، تقوی تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب تقوی اس کے پاس رہ جاتا ہے اور مشکل گزر جاتی ہے، اس کے بعد تقوی کے جو پھل آتے ہیں اور جو تقوی کی مٹھاس آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا اظہار نیکیوں کے کئی الگ الگ وینیوز کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ نیکی کے کئی نئے راستے، نئے نئے آئیڈیا انسان کو آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ اتنے کام کر جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میں اتنا کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں اتنا کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو بہت خوبصورت بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کوئی راستہ مشکل سے نکلنے کا، یہ ٹیسٹ ہے نا۔ تقوی اختیار جب کرتا ہے انسان تو فوراً نظر نہیں آتا راستہ، اس کو وقت لگتا ہے، لیکن بس اللہ کے بھروسے پہ، چونکہ اللہ نے فرمایا تو ضرور اللہ راستہ نکالے گا۔ انسان تقوی کا دامن نہ چھوڑے۔ اور ایک اور فائدہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔
اللہ ایسا راستہ کھولے گا، ایسے رحمتیں اس پہ نازل فرمائے گا، ایسے راستوں سے نعمتیں نازل فرمائے گا کہ اس نے خود سوچا بھی کبھی نہ ہوگا۔ لیکن یہ سب کس کے لیے ہے؟ منافق کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ منافق تو آزمائشوں کی پہلی بارش، بلکہ پہلی بارش کیا، پہلے چھینٹے میں غائب ہو جاتا ہے۔ ادھر آزمائش کی بوند پڑی، ادھر اس نے رہا سہا تقویٰ پھینکا بھانکا اور اس نے تو اپنی جان بچائی۔ یہ تو ہوتا ہے مومن جو کہ آزمائشوں کے طوفان میں بھی تقوی کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عنایت فرماتا ہے کہ اس کے لیے اللہ راستے کھولتا ہے اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی کبھی نہ کیا ہو۔ رزق کو اگر اس کے اصل معنوں میں ہم بنیادی معنوں میں لیں، رزق یعنی کھانا پینا، دولت۔ ایک شخص ہے، اب اس نے سود کی نوکری چھوڑ دی، نہیں کرنا چاہتا سودی نوکری۔ شروع میں تنگی آئے گی کیا یا نہیں آئے گی؟ تو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے۔ ایک بات کو ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ تقوی کے ساتھ تنگی آئے گی، تبھی تو بعد میں اللہ تعالیٰ مخرج نکالے گا نا۔ جب تنگی ہی نہیں، راستے ہی راستے کھلے ہیں، تو مخرج کہاں سے نکالے گا اللہ؟ منافق کے سامنے تو 10 راستے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ تو متقی ہے جو کہ اپنی جان کو تنگ ہوتا محسوس کرتا ہے۔ متقی جو ہے اپنے آپ کو بالکل قید محسوس کرتا ہے، تبھی تو اس کو یہ انعام بتایا گیا کہ تم اپنے آپ کو جس تنگی میں محسوس کر رہے ہو، اس سے نکلنے کا اللہ راستہ بتائے گا۔ منافق کے آگے تو اسکیپ روٹس کھلے ہوتے ہیں، اس کو کیا مخرج چاہیے؟ خود ہی اس نے اپنا مخرج بنایا ہوا ہوتا ہے پہلے سے ہی۔ بعض دفعہ لوگ اس گارنٹی کے ساتھ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تقوی جب اختیار کریں گے جب ہمیں پہلے ہی مخرج نظر آئے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ انشورنس چاہتے ہیں کہ میں تقوی اختیار کر رہا ہوں، کوئی مشکل تو نہیں آئے گی۔ اگر آج کے لحاظ سے ہم بات کریں، آج کے دور کے حساب سے، مثال بہت سمپل ہے، اور جو آپ لوگوں میں سے بہت سوں کا مسئلہ ہے اسی کو سامنے رکھ کے اگر ہم بات کریں۔ مسئلہ یہ ہے، جو نارمل سکولز ہیں ان کے ماحول سے والدین پریشان ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو ذرا بھی ریلیجس مائنڈڈ ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی پیدا کر دیا، اب وہ پریشان ہیں کہ اسکول کا ماحول بڑا خراب ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے بچے کو ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں جس کا کہ ماحول اسلام سے قریب تر ہو، ہمارا بچہ فتنے میں نہ پڑے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا چیز سامنے رکھ کر کیا؟ آخرت کو سامنے رکھ کر کیا، تقوی کی روشنی میں یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ اب وہ یہ گارنٹی چاہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسلامک اسکول میں ڈال رہے ہیں اور ہمارا بچہ وہاں پر کسی قسم کی کمی کا شکار نہیں ہوگا، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کو نہیں ڈالیں گے۔ اب انہوں نے ڈالا اپنے بچے کو اسلامک اسکول میں۔ اب اگر اس ایشورنس کے ساتھ ڈالا کہ یہاں کوئی مشکلات نہیں آئیں گی تو وہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے۔ تقوی کی وجہ سے انہوں نے ڈالا ہے نا اپنے بچے کو اس والے اسکول میں، اب مشکلات تو ان پر آئیں گی، اور اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا کہ جب ان مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ مخرج نکال دے گا، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور وہ بہتری کیسے ہوگی؟ کہ سب لوگ اس اسکول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، ہمارا بچہ اسکول کے اندر ہے، چلو ہم اپنے بچے کی خاطر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جتے رہے نا، لگے رہے، بہتری ہو جائے گی۔ اب اگر تقوی کی اور ایمان کی طاقت پر قدم تو اٹھا لیا، اب وہاں جب بچے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو کیا سوچا؟ فوراً نکالو، چلو ڈالو کسی بھی دنیاوی اسکول کے اندر، رہنے دو اس والے اسکول کو۔ تو کیا ہوگا؟ وہ اسکول بھی بہتر نہ ہوگا، آپ کا بچہ اسی آزمائش والے ماحول میں جا رہا ہے۔ تو اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ کوئی نہ کھولا نا۔ اللہ نے کہاں راستہ کھولا؟ خود اپنے بھاگ جانے میں اور اللہ کے راستہ کھولنے میں بڑا فرق ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ جو خود بھاگتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نہیں کھولتا، اللہ تو راستے ان کے لیے کھولتا ہے کہ جو کھڑے رہتے ہیں اللہ کے در پہ۔ یوں سمجھیں جیسے بند دروازہ ہے اور آپ اس کے آگے کھڑی ہو گئی ہیں جا کر۔ امیجن کیجئے آپ ایک راستے سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک دروازے تک پہنچیں اور آپ کو اس کمرے کے اندر داخل ہونا ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کے نوک کر رہی ہیں اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے جب تک دروازہ نہیں کھلے گا میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھ کو تو اسی دروازے کو کھلوانا ہے۔ انتظار کرنا پڑے گا نا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک شخص یہ آپشن لے کر آیا کہ میں آ رہا ہوں، مجھے بھی داخل ہونا ہے اس کمرے میں،
میں ناک کرتا ہوں، دروازہ کھل گیا، ویل اینڈ گڈ، نہیں کھلتا تو میں لوٹ جاؤں گا. یہ ہے نا پیچھے راستہ کھلا ہوا اتنا لمبا، واپس لوٹ جاتا ہے. اس کو تو انتظار نہیں کرنا پڑا، اس کو تو کوفت نہیں اٹھانی پڑی. تو یہ سمجھے یہ دروازہ جو ہے نا، یہ بس اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے. یہ اس کو ملتا ہے جو بس صبر سے کھڑا رہتا ہے، کھٹکھٹاتا رہتا ہے. اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو بہت کچھ نظر آتا ہے اس کے اندر، بہت نعمتیں اللہ کی، بہت اللہ کی قدرتوں کا انسان کو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ متقی کے لیے اللہ راستہ بناتا ہے، اور منافق اپنا راستہ خود پہلے سے بنا کر آیا ہوتا ہے دین کے راستے میں. متقی کوئی اپنے انشورنس لے کر نہیں آیا ہوتا، وہ تو بس آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھلتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ کھولے گا. کنڈیشنل ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ایسے راستوں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. جیسے ہم اس سودی نوکری کی بات کر رہے تھے، اس نے چھوڑا اپنی سودی کاروبار کو. تنگی تو آئے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ کشادگی بھی آ جائے گی، یا کوئی اور ناجائز آمدنی کا ذریعہ تھا. تو انسان یہ سوچ لے کہ مشکلات آئیں گی، یہ سوچ کر ہے. تقوی کے ساتھ مشکل آئے گی، اس کو وہ سوچ کے ذہن میں بٹھا کر آئے تاکہ اس کو ان ایکسپیکٹڈ نہ لگے، مشکل تنگی ان ایکسپیکٹڈ نہ لگے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا فور وارنڈ از فور آرمڈ، جس کو پہلے سے وارننگ دے دی گئی ہوتی ہے وہ پہلے سے تیاری کر لیتا ہے. تو اگر پہلے سے بتا دیا کہ مشکلات آئیں گی، پھر مشکل آئے تو آسانی سے انسان اس کو سہار جاتا ہے. اور اگر پریپیئر نہ ہو تو بہت مشکل لگتی ہے. اور اللہ نے تو ہمیں وارن کر دیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یہ ہے نا بات. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی قرآن سنا تھا، آپ کے دل میں تمنا ابھری کہ ہم بھی قرآن پڑھیں، بہت ہی دل چاہا آپ کا، اور آپ نے ایسے آپ کی آنکھوں میں تارے جگمگائے کہ ہم بھی قرآن پڑھ لیں گے اور ہم کو بھی سب سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ خوشی خوشی آ کر کلاس میں بیٹھ گئیں. تو آپ کیا سمجھ کر آئی تھیں؟ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. مجھے آپ میں سے کتنوں کی شکلیں یاد ہیں دورہ ترجمہ میں جن کو دیکھا تھا، اس قدر شوق سے آئے تھے اور الحمدللہ آج تک بھی شوق سے ہیں. تو کس چیز نے جمایا؟ تقویٰ نے جمایا. مشکلات آئیں کہ نہیں آئیں؟ امتحانات آئے کہ نہیں آئے؟ ٹیسٹ آئے کہ نہیں آئے؟ سبھی آئے نا. بیٹھے رہے نا. اب آپ کو خوشی ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر آپ اپنے لیے فرار کا راستہ کھول کر آتی کہ مشکل لگے گا تو ہم بھاگ جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا، کورس تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کون سے بھاگے جا رہے ہیں کورس، پھر کر لیں گے. تو آج آپ کو اس خوشی کا، اس سینس آف اچیومنٹ کا احساس ہوتا؟ جو چلیں ذرے کے برابر بھی صحیح ہوتا تو ہوگا، کبھی بھی نہ ہوتا. تو وہ منافق جو اپنے لیے آسانی تلاش کر رہا ہوتا ہے نا، آخر میں پھنستا ہے، وہ جا کر تنگی میں مبتلا ہوتا ہے. وہ اس کا جو اسکیپ روٹ ہے اس کو وہ آگ میں گرا رہا ہوتا ہے. اور جو مومن متقی ہوتا ہے اس کا جو اللہ راستہ کھولتا ہے وہ تو جاتا ہے جنت کی طرف، جنت کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ اللہ نے آپ کے لیے اب کشادگی کی کہ اب علم آپ کے پاس آ گیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ ABCD آپ کے پاس آپشنز ہیں، یوں بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں. اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ آپ آگے اور اللہ نے چاہا تو دین کی خدمت کر سکیں گی. تو انسان جب آیا، سوچ کر آیا کہ مشکلات آئیں گی، مشکل آئی، لیکن ضروری تو نہیں کہ یہ مشکل ہمیشہ برقرار رہے، آسانی بھی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کشادگی کر دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ کیا ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے. کتنی خوبصورت یہ آیت ہے. جس کے لیے اللہ کافی ہو اس کو کیا محتاجی، وہ کیسے کبھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، آئی ایم دا اونلی ون، میری سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے، میرے تو میاں ساتھ نہیں دیتے، میرے تو بچے ساتھ نہیں دیتے، امی ابا ساتھ نہیں دیتے، میرے بہن بھائی، میری فرینڈز میرا ساتھ نہیں دیتی. اس کا مطلب ہے کہ توکل ان پر کیا تبھی رو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو خاندانوں پر توکل کرتے ہیں خاندان والے بھی نچا دیتے ہیں ان کو، کٹ پتلی کا ناچ نچا دیتے ہیں.
نہیں آنے دیتے سیدھے راستے پر، ایسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں ان کو وہ. جو 2-4 ٹوٹی پھوٹی نیکیاں بیچارہ انسان پہلے کر بھی رہا ہوتا ہے وہ بھی خاندان والے چھڑوا دیتے ہیں. اور دلائل سب کے پاس ہیں اپنی غلطی کو اور اپنے جہاد کو چھوڑ کر جانے کے. اور وہ دلائل کیا ہیں؟ 2 ہی چیزیں، شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمیں مصروف کر لیا ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے. تو آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے نا. یہی 1400 سال پہلے چیزیں تھیں، یہی 1400 سال کے بعد چیزیں ہیں. نتھنگ ہیز چینجڈ، کچھ نہیں چینج ہوا. ہم سب گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں نا، ہم سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں، ہم سب کا مسئلہ یہی ہے. یہی ہیں 2 آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ انہی ازواج میں اور اولاد میں تمہارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. فاحذرہم، بچ کے رہنا ان سے، ان کے حملوں کا شکار مت ہو جانا. ایسا میٹھا حملہ کریں گے محبت کے اور نگلیکٹ کے نام پر کہ تم قائم رہ نہ سکو گے اور تم کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر لوٹ جاؤ گے. اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ توکل اللہ پر نہیں ہے، توکل بھروسہ ان پر ہے، ان کی مدد پہ بھروسہ ہے کہ یہ میرے آوان اور انصار بنیں گے، یہ میرے دست و بازو بنیں گے، یہ میری مدد کریں گے. کیوں دیکھا گھر والوں کی طرف؟ جتنا مایوس انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گھر والوں سے ہوتا ہے اتنا کسی سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ بھروسہ ہوتا ہی ان پر ہے جن سے کہ محبت ہوتی ہے. انسان سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا خیال کیا ہے ان کا، زندگی بھر میں نے تو خیال کیا ہے والدین کا یا بہن بھائیوں کا یا شوہر یا بچوں یا سسرال یا میکے کا. اب میں ایک کام کرنا چاہ رہی ہوں اور بالکل ٹھیک کام کرنا چاہ رہی ہوں تو گھر والے تو بہت سپورٹ کریں گے مجھ کو. وہ ایسی آنکھیں پھیر لیتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کو جانتے بھی نہیں جیسے. تو کیا انسان دھڑام سے گر پڑے گا نیچے؟ ہرگز نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو یاد کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ موسیٰ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا تھا ہی عصایہ، میرا عصا ہے، ٹیک بھی لگاتا ہوں اور پتے بھی چھانٹتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ القیہا، چھوڑ دے اس کو. سب دنیاوی سہارے انسان کو چھوڑنے ہوتے ہیں، تب اللہ پہ توکل کا مزہ انسان کو محسوس ہوتا ہے. اگر اللہ پر توکل کیا ہے اللہ کافی ہو جائے گا. لیکن اللہ کو شرکت نہیں پسند کہ مجھ پر بھی توکل ہے اور انسانوں پر بھی توکل ہے تمہارا. اور توکل اللہ پر کب ہوگا؟ جب لاک آن ہو جائے اللہ کے اوپر کہ اللہ کی رضا مطلوب ہے مجھے اور میں کچھ نہیں جانتی اس کے علاوہ. کون ناراض ہو رہا ہے، کون خفا ہو رہا ہے، کس کا موڈ آف ہوا ہے، کون تانے دیتا ہے، کون بات نہیں کر رہا. میاں نے کہہ دیا کہ میں ٹرپ پہ لے کے نہیں جاؤں گا تم کو سوئٹزرلینڈ. اگر یہ سارے اندیشے اور وسوسے جو ہیں وہ رہے تو توکل کہاں اللہ کے اوپر ہے؟ پھر جائیں سوئٹزرلینڈ، پھینکے پردہ اٹھا کر. اس لیے کہ بعض شوہر شرط یہ لگا دیتے ہیں کہ حجاب کرو گی تو لے کے نہیں جائیں گے. حجاب اتار کے پھینک دیا. حجاب کا کیا ہے، آ کے دوبارہ سر پہ رکھ لوں گی. سوئٹزرلینڈ کہاں ہاتھ آتا ہے، ایک دفعہ ہاتھ سے چلا گیا تو بتائیں پہ توکل کس پر ہوا؟ اگر اللہ پہ کرتی نا حجاب بھی قائم رہتا، سوئٹزرلینڈ بھی گھوم لیتی. خود ہی چوائس غلط کی. تو کس چیز کو پکڑیں؟ اللہ کو پکڑ لیں. اللہ نے بنایا ہے سوئٹزرلینڈ کو بھی، اور اللہ نے بنایا ہے شوہر کو بھی، اللہ نے بنایا ہے والد والدہ کو بھی. اللہ کو پہلے پکڑیں نا، اللہ سب کو آپ کا کر دے گا. اور اگر اللہ سے بے وفائی کی تو آپ کا وفادار بھی کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، منافق کے ساتھ وفاداری کوئی نہیں کرتا، اتنا محروم ہوتا ہے. اور مومن کی تو کیا شان ہے. 4 دن کی پریشانیاں ہوتی ہیں، 4 دن کو لوگ نظریں پھیرتے ہیں، پھر وہ ایسے وفادار بنتے ہیں آپ کے. اللہ ان کو ایسا آپ کا گرویدہ بناتا ہے کہ آپ نے کیا ان سے محبت کی ہوگی جو وہ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے نا، جھوٹا اور پاگل کہتے تھے، نکال دیا تھا مکے سے، قتل کر دیں گے تم چلے جاؤ. اور اس پہ بھی چین نہیں تھا، بس نہیں چلا ان کا کہ راستے میں قتل کروا دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر کیا کہہ رہے تھے فتح مکہ کے موقع پہ؟ کریم اخن کریم ابن کریم، آپ تو بہت کریم ہیں، ابن کریم، کریم کے بیٹے ہیں، ہمارے کریم بھائی ہیں. ہائیسٹ سپرلیٹیوز میں تعریفیں کر رہے تھے. دیکھ لیا نا، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو ہم تقوی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ پہ توکل سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کبھی کوئی مومن یہ نہ کہے کہ میں تنہا ہوں، مجھے کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ میرا خاندان میرا ساتھ ہی نہیں دیتا. یہ ہماری زبانوں پہ چیز چڑھی رہتی ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے تو اللہ ہم کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ انہی کے پاس جاؤ، انہی کا سہارا ڈھونڈو، میں کیوں تمہیں سپورٹ کروں؟ اللہ کو شرکت نہیں پسند.
اگر بھروسہ کرنا ہے تو واحد اللہ کے اوپر، واحد توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل، اللہ تو میرا سہارا ہے، مجھے اور کسی سہارے کی تلاش نہیں، جس کو تو میرا سہارا بنا دے۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہارون کو میرا ساتھی بنا دے، آپ بھی دعا کیجئے۔ لیکن کب؟ پہلے اللہ کو راضی کر کے اور اس کے نیچے نیچے لوگوں کی رضا۔ پہلے اللہ پر توکل، پھر اسباب تلاش کرنا۔ پہلے اللہ پہ توکل، پھر اسباب، اور نتیجہ پھر اللہ کے حوالے۔ تو اول بھی اللہ اور آخر بھی اللہ، اور بیچ میں تھوڑے بہت اسباب ہیں جو انسان اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ بات ہے بڑی اہم، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے، یعنی اور کسی پر توکل نہ کرے، توکل میں شرکت نہ کرے، شرک فی التوکل نہ کرے، اللہ پہ توکل کرے تو اللہ کافی ہوگا۔ اور اگر مشکلات نہیں حل ہو رہی، سالوں سال گزرنے کے بعد عمل پہ قدم نہیں اٹھ رہے، اس کا مطلب ہے کہ توکل نہیں کیا ہے اللہ کے اوپر۔ انسان بہانے پھر نہ بنائے، اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں نے نہیں توکل کیا اللہ پر، میں نے اللہ کو اپنا بنانے کی کوشش نہیں کی، میں تو لوگوں کو ہی پہلے جیتنے کی فکر میں لگی رہی کہ میں یہ کر لوں اس کے لیے تو یہ راضی ہو جائے گا، میں وہ کر لوں اس کے لیے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے شوہر کو میں راضی کر لیتی ہوں، شوہر کو منایا بڑی مشکل سے، پھر کہا چلو سسرال کو راضی کر لیتی ہوں۔ جب سسرال کو راضی کرنے گئے، شوہر بھول ہی گیا کہ آپ نے اس کو بھی راضی کیا تھا۔ بیک ٹو اسکوائر ون، اب پھر شروع ہو جائیں آپ اس کو راضی کرنا، اینڈلیس زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی ان کی رضا حاصل کرتے کرتے، وہ راضی نہیں ہوں گے، اور راضی ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ تھوڑے سے دن آپ ذرا خدمت نہ کریں گھر والوں کی، پھر آپ تیور دیکھیں سب کے۔ تو یہ اللہ کو کیوں نہیں راضی کرتا انسان؟ کسی ایک پریسٹ نے کہا تھا، کسی بادشاہ کی بڑی خدمت اس نے کی، اور حلال کا حرام اور حرام کا حلال کر دیا اپنے بادشاہ کے لیے، سب کچھ کیا، دین ایمان بیچ دیا بادشاہ کی خاطر تاکہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو۔ بادشاہ اسے راضی بھی ہو گیا، کچھ عرصے بعد ناراض ہو گیا بادشاہ، جیل میں پھنکوا دیا اس کو۔ تو اس وقت اس پریسٹ نے کہا کہ had I served God the way I served the king, he would not have done this to me۔ اگر میں نے اللہ کی خدمت اس طرح کی ہوتی جیسے میں نے اس بادشاہ کی خدمت کی ہے، اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا۔ اللہ تو اتنی وفا نبھاتا ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ وفا نہیں نبھاتے۔ تو اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل، مت دائیں بائیں دیکھیں، اپنا عمل پختہ کیجئے۔ کوئی نہیں عمل کرتا، چھوڑیں ان کو ان کے حالوں پر، نہیں کرتے تو رہنے دیں، ان کے عمل کے تابع اپنے عمل کو مت رکھیں کہ یہ سارے پہلے متقی بنیں گے تو پھر بعد میں جا کے میں متقی بنوں گی۔ آپ متقی بن جائیں، ان کو رہنے دیں، وہ ہوتے رہیں گے اپنے وقت پر، آپ کہتی رہیے، خود تو ہو جائیے، تب اللہ کافی ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ پر کسی کا زور نہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر دی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تم اپنی ترکیبوں سے، تم اپنے ایمان کو بیچ کے تقدیر کو سنوارنا چاہتے ہو؟ تقدیر تو جیسی ہے ویسی کی ویسی رہے گی، ایمان بک جائے گا۔ اور کتنی دفعہ ایمان کا سودا کرتے ہیں تقدیر کے خوف سے اور تقدیر کی لالچ سے کہ شاید ہم ایمان بیچیں گے تقدیر بہتر ہو جائے گی، ہم زیادہ خوش رہیں گے، ہمیں کامیابیاں نصیب ہو جائیں گی دنیا کی، زیادہ پیسہ مل جائے گا، ہماری شادی اچھی جگہ ہو جائے گی، یا ہماری بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے گی اگر ہم دین کا سودا کر لیں۔ چلو سارا نہیں بیچیں، تھوڑا سا بیچ دیتے ہیں، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا اسٹاک خریدتے ہیں، شیئرز خریدتے ہیں، سارے نہیں بیچتے، تھوڑے سے شیئرز بیچ دیے۔ ہم بھی اس طرح ہم نے دینس کے شیئرز بنا لیے، ہم وقت پڑنے پر چند شیئرز بیچ دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو پھر مارکیٹ گرے گی تو پھر خرید لیں گے واپس۔ ہم اسی بھاؤ تاؤ کے اندر لگے رہتے ہیں اور کچھ نہیں پتہ چلتا کب سارا ایمان بک گیا، کچھ بھی نہ بچا۔ فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی ہے، تم اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ تم مومن ہو جاؤ یا متقی، یا منافق ہو جاؤ یا کافر، جو تقدیر میں لکھ دیا اللہ نے وہ ملے گا۔ تقدیر کا تعلق تمہارے ایمان کی کیفیت کے ساتھ نہیں ہے، تقدیر الگ، ایمان الگ۔ تقدیر اللہ نے بنائی، اعمال تم بنا رہے ہو اپنے،
اللہ نے دنیا تمہاری مقدر کر دی ہے، جتنی ملنی ہے وہ ملے گی. اپنی آخرت تم خود حاصل کر رہے ہو، اس کے لیے مشقت کرو، اس کے لیے محنت کرو. آخرت تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی. تو آپ دیکھیں کتنے سارے جو ہیں وہ فائدے ہیں جو کہ تقوی کے بتائے جا رہے ہیں. بہت کچھ ہوگا اگر تم تقوی اختیار کرو. آگے اور بھی فائدے بتائے جائیں گے. اب اتنا گاڑھا ذکر کر کے تقوی کا پھر عدت کے اور طلاق کے مسائل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تم کو معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. کن عورتوں کی؟ جن کو طلاق ہو گئی ہو. بیوہ کی عدت کی بات نہیں کی جا رہی، طلاق یافتہ عورت کی عدت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کی عدت ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہوگی. اور عام عورت جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 قروء ہوتی ہے. 3 قروء ہوتی ہے. 4 مہینے کیسے ہوئی؟ 4 مہینے 10 دن کس کی ہوتی ہے؟ بیوہ کی. عدتیں طرح طرح کی ہیں، ایک عدت تھوڑی ہے. یہ بھی آپ کو ایک عام تاثر ملے گا معاشرے میں کہ عدت تو ایک ہی ہوتی ہے. بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن، چاہے اس کو حیض آتا ہو چاہے نہ آتا ہو. فکسڈ ہے بیوہ کی عدت. وہ 16 سال کی بیوہ ہو یا وہ 60 سال کی بیوہ ہو یا 90 سال کی بیوہ ہو، اگر بیوہ ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن فکسڈ. یہاں طلاق یافتہ عورت کی بات کی جا رہی، مطلقہ کی عدت کی بات کی جا رہی ہے. اگر مطلقہ ینگ ہے تو سورہ بقرہ میں بتایا کہ 3 قروء اس کی عدت ہوگی، 3 حیض. اور اگر مطلقہ ایسی عورت ہے جس کا حیض بند ہو گیا عمر کی وجہ سے یا جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے،